وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك الطوى وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. حضرات مومنین و مومنات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 5واں سورہ سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، سب سے پہلا ولی میں ہوں اور رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا ولی کون ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم علی ولی اللہ قرآن کی روح سے پڑھتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں، کسی کی مرضی سے نہیں، قرآن کی روح سے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں قرآن کے مطابق کرتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں قرآن سے باہر کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا اگر نماز پڑھتے ہیں تو جب بھی نیت کے بعد وہ کرتے ہیں وہ قرآن سے باہر ہوتا ہے، سوائے 2 صورتوں کے۔ آپ نے دیکھا ہے کہاں بھی نہیں ہے التحیات للہ والطیبات، کہاں بھی نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نہیں، جبکہ قرآن کی پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ ہے یا مکیہ ہے یا 7 آیات، یہ سورۃ فاتحہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں آیت شمار کرتے تو آپ 6 آیات پڑھتے ہیں، جبکہ ہے 7 ہیں، اور آخر میں آمین وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ بھی آمین کہہ دیتے ہیں۔ درود پڑھیں۔ میں نے کل آپ سے التماس کی سے کہا آج میں آپ کو تھوڑا ماتم کے متعلق بتاؤں گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں 5 منٹ ہیں، لیکن جتنی دیر کوئی نہیں آتا میں اتنی دیر جاری رکھوں گا انشاءاللہ، جتنی دیر کوئی نہیں آتا میں آدھا گھنٹہ تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے سورۃ التوبہ، اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ قرآن مجید کا نیا ماتم کے متعلق فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ قرآن کے آیات بیان کروں گا۔ ابھی اتنی زیادہ آیات کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَطَبًا وَلَا يَابِسًا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر ایک خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے اس قرآن میں موجود ہے۔ لیکن کن کو معلوم ہے؟ راسخون العلم، جو علم کے مالک ہیں، جو علم کے بادشاہ ہیں، جو علم کا منبع ہیں۔ جناب سرکار کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر آپ نے علم لینا ہے تو علی کے پاس آؤ، وہ علم ان کا علم جناب سرکار کا علم ہے، جناب سرکار کا علم اللہ کا علم ہے، اس میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ درود پڑھیں۔ دوسری قرآن کی آیت ہے 51 نمبر سورہ ہے الذاریات، آیت نمبر 29، سورۃ 51 اور آیت نمبر 29 الذاریات۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سِرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَهُوَ عَجُوزٌ عَظِيمٌ، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، جناب سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، تو وہ نبی کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹا۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، دونوں ہاتھوں سے، وجہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، وجہہا دونوں ہاتھوں سے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سِرٍّ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ، اور کہا کہ میں تو بہت بڑی ہوں۔ آپ دیکھیں
کہ نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو تو اگر نبی خاموش رہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، اگر منع کر دے تو غلط ہے، کیونکہ نبی کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرس کے ہیں، 100 ایئرس کے ہیں، اور ان کو ایک اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، تو ان کی بیوی 90 سال کی ہے، حضرت سائرہ سلام اللہ علیہ۔ کہتے جی ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ تو نبیوں میں تو کوئی اور تو ہوتی نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ صفا مروہ جاتے ہیں تو وہی بیوی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے دوڑ کے ادھر جاتی ہیں پہاڑی پہ، پھر اس پہاڑی سے دوسری پہاڑی میں جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہیں۔ اگر آپ حج کرنے جاؤ گے، آپ نے اس معصومہ کی سنت پوری نہ کی تو آپ کا حج مکمل نہیں، لہذا آپ کو صفا سے مروہ تک دوڑنا پڑتا ہے، پیچھے سے تھوڑا چل کے آنا پڑتا ہے، لیکن جہاں سے وہ پہاڑی شروع ہوتی ہے وہ جا کے دوڑنا پڑتا ہے۔ تو کیا حضرت سائرہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا نیچے بٹھا دیا جہاں کہ وہ آب زمزم ہے، وہ نیچی جگہ تھی اور یہ پہاڑیاں تھیں، ایک صفا ایک مروہ، تو انہوں نے سوچا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ہو سکتا ہے پانی ہو، میں ادھر سے لے لوں تاکہ معصوم کی، اب وہ معصوم کے لیے سارا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا چیز پسند ہے کہ جو بھی کام معصوم کے لیے کیا جائے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سائرہ نے ادھر سے دوڑا ادھر سے دوڑا، 7 چکر لگائے، تو قرآن میں آ گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب مولوی کہے جی میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ اب وہ معصوم کے لیے ہے، تو واجب ہو گیا کہ جب آپ حج مکمل کرو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا، درود پڑے۔ اب سورہ یوسف کا آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا بتا بھی دیں گے۔ سورہ یوسف 12 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 84 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، کہیں چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بابا اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یہ اس کا قمیص ہے، اور انہوں نے جب سونگا تو وہ خون ان کا نہیں تھا، انہوں نے کہا نبی کو، ظاہر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، نبی کو بتاتا ہے، اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ اسی کا خون ہے۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے رہے یا اسفا یا اسفا، ہائے یوسف ہائے یوسف۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ابھی بچے ہیں، زندہ ہیں، زندہ کو تو ماتم ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ یوسف قرآن میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں نبینا کر لی، وہ ابیض وائٹ کر لی، سفید کر لی، نظر آنا بند ہو گیا، کیونکہ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اور ان کے جو منع کرنے والے تھے کون تھے؟ بیٹے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب بھی منع کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کیوں لیتے، وہ تو زندہ ہیں۔ اب قرآن میں مثالیں اتنی ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ثابت کریں قرآن سے ثابت کریں، وہ جب بھی ان سے کہا جائے آپ یہ بتائیں یہ کہاں ہے، یہ بتائیں کون سے قرآن میں ہے، تو کہیں گے نہیں یہ قرآن سے باہر ہے۔ ہم جتنا کام کریں قرآن کے اندر جا کے کریں، اور وہ جتنا کام کریں قرآن کے باہر بیان کریں۔ درود پڑھیں۔ اور آج کے ایک مفتی، اب 1400-1450 سال ہو گئے ہیں، آج کے ایک مفتی سعودیہ کے وہابی جن کا نام ہے الشیخ عزیز، جو سعودیہ کے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا نعوذ باللہ وہ حق پہ تھا، وہ اولو الامر تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں اطاعت کی؟ کیونکہ یہ آیت پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیونکہ وہ حکومت میں آ گیا، تو کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے غلطی کی، اس کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ آج کا مفتی کل بیان دیتا ہے
इंटरव्यू में कहता है, जो शेख मुफ्ती वहाबी मुफ्ती शेख अल अजीज वो कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बनाजुल्ला वो गलत है, जबकि जनाब सरकार कह चुके हैं अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, व अबूहुमा खैर मिनहुमा, उनका बाबा उनसे भी बेहतर है, उनसे भी अफजल है। तो ये आज के मुफ्ती अभी कहते हैं कि यजीद ने सही किया था लेकिन इमाम हुसैन ने तौबा नाजुल्लाह गलत किया था। आपने देखा 1400-1500 साल पहले अगर ये होते तो क्या करते, वही काम जो उन्होंने किया है, उनको ज़िबा किया गया, उनको मारा गया, उनको ऐसे काम किए गए, न्यूज़ पड़े। और कुरान की एक और आयत है, छठा सुपारा है, उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कत्ल इल्ला मन ज़लमा व कान अल्लाहु समीउन अलीम। जो किसी को बुरा भला कहना सही नहीं है, लेकिन जब किसी पे जुल्म हो जाए तो उसकी हिमायत, हदीस में नहीं बता रहा, कुरान शरीफ का छठा सूरा छठा सुपारा, उसमें ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़लम, लेकिन जिस पे जुल्म हो जाए उसका हिमायत, उसकी साथ देना हम पे फर्ज है कुरान के मुताबिक। अब अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि उन पे जुल्म नहीं हुआ, तो आपको जाहिर है कि कैसे कैसे जुल्म उन पे ढाए गए। आप हमेशा सुनते हैं बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए, तो आप ये मुफ्ती कहेंगे उन पे कोई जुल्म नहीं हुआ। 3 दिन के लिए उनको भूखा प्यासा रखा गया, कोई उनको पानी नहीं दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को, हत्ता के अली असगर 6 महीने का है, कहते हैं कि बैग को आगे आगे रखा, फ्रंट लाइन पर रखा और मार के किया, जितनी अहले बैत थी उनको पीछे रखा और जितने अपने अंसार थे उनको आगे रखा। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन का प्यासा उनको रखा गया है। और आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा बहादुर है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसको आखिर में रखा होगा, सीधा जन्नत में जाएगा और जनाब सरकार खत्म मत। तो ये उन पे था कि जो उनके जानसार हैं, अंसार हैं, उनको कहा कि अभी शहीद हो जाएं ताकि ये सीधा कौसर पिए। और देखें कि इमाम हजरत अली असगर कितने बहादुर हैं। रजब की 28 तारीख को उनकी विलादत होती है। रजब, शबान, शवाल, जिकात, जिलहज और 6 महीने मुहर्रम तक 10 वो सफ़र में रहते हैं। और कितना बहादुर उनकी लाइफ है, कितनी बहादुर उनकी ज़िंदगी है कि उनकी पूरी ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी है। और जब सब कहते रहे, टाइम हो गया, सिर्फ 1 मिनट और जब देखा कि हजरत अली असगर आखिर में उनको जब लेके आए, क्योंकि सारे जितने असहाब थे वो शहीद हो गए, जितने उन्होंने अपनी साथ दर की बाजी लगा दी और जनाब सरकार से हौज़े कौसर जाम लेने चले गए। लेकिन हजरत अली असगर जो 6 महीने के इतने बहादुर हैं कि आखिर में, सबसे आखिर में उनको आगे पेश किया गया, क्योंकि वो सबसे बहादुर थे। और कहा कि जब ये, उन्होंने कहा कि जब ये खुद मांगे पानी फिर हम देंगे। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपने बाजुओं पे लिया और कहा, तो अब बच्चा 6 महीने का क्या करेगा। उन्होंने अपनी लब हलाए जो कि हलक के साथ लगे हुए थे, खुलते नहीं थे। कहते हैं ऐसे जैसे मछली तड़पती है। कहते हैं कि नहीं, इसको कहो खुद मांगे। फिर उन्होंने तपती रेत पे लिटा दिया। जब लिटाया तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि अगर कसूर है तो इमाम हुसैन का छोटे बच्चों को तो पानी दो। अब उसने कहा कि इसको अभी ख़त्म करो इनके ज़बान, ये ना हो कि हमारी सारी फौज ख़त्म हो जाए। कहते हैं ऐसा तीर मारा जो उधर मना था जंगों में कि ये आप किसी इंसान पे नहीं चला सकते। 3 मुंह का तीर, जैसे कुंडली लगी होती है साइड पे, मदानी की तरह होता है, और वो सिर्फ बड़े बड़े जानवर जो होते हैं उनको मारते हैं। अली असगर के लिए उन्होंने मुझसे किया।
इंशाल्लाह फिर यहाँ से फिर शुरू करेंगे। टाइम बहुत मुख्तसर था, लिहाजा आपको बहुत नाराज कराते कि कैसे कैसे मसले कौन में हैं और आपके गोशुगुजार करते।